ایک دفعہ اسی طرح جیسے ممبر ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ کے درمیان میں انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ ساریہ جو ہے نا ایک ان کے سپہ سالار تھے جن کو لشکر کے ساتھ بھیجا ہوا تھا، اور کہاں بھیجا تھا؟ نہاون، بہت دور علاقہ۔ بعض نے کہا کہ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ کوئی 1 مہینے کا، یا بعض نے کہا 2 مہینے کا، یعنی اتنے دور فاصلے پر کہ ایک آدمی سفر کرے اس زمانے کے لحاظ سے تو 2 مہینے لگے اس کو۔ اب وہ جب لشکر لڑ رہا تھا تو الجبل کا مطلب ہے پہاڑ، مقصد یہ تھا کہ تم پہاڑ کی پناہ لے لو ورنہ دشمن تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ حضرت ساریہ جو ہیں فوراً وہاں سے ہلے ہیں، پہاڑ کی طرف آئے ہیں اور اس نقصان سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو فتح دے دی۔ اب وہ لشکر جب کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو اس لشکر نے کہا کہ ہم جب لڑ رہے تھے تو ہمیں آواز آئی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ کو پکارا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور یہاں پر جو صحابہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور ساریہ تو یہاں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آواز وہاں پہنچ رہی ہے، آج کل تو موبائل کے ذریعے پہنچتی نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری پوزیشن جو اس وقت لشکر کی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دی۔ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ سینکڑوں میل دور کا نقشہ ان کے سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ ان کی آوازیں پہنچا دی۔ تو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو بھی اس کے تابع کر دیتے ہیں۔